السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ان پوڈ کاسٹ میں یقیناً انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح سے فائدہ ہو رہا ہوگا جیسے ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنی رمضان کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ بہت سارے ایسے اینگلز ہیں جن پہ اب تک بات ہو چکی. جب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ اس پروگرام کی مہمان خصوصی ہیں اور وہ ہمیں بہت ساری گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کے وقت دینے کا، آپ کے اتنی محبت سے سمجھانے کا اور بہت سارے ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کرنے کا جس کے بارے میں یہ بہت فیڈ بیک ہے کہ یہ بہت نیڈڈ چیزیں تھیں اور ایسی ڈسکشن ہے اور ایک ایسے انداز میں ہے جس سے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو رہا ہے. استاذہ، آج ہم رمضان میں کافی آگے الحمدللہ. ہم نے رمضان سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. شعبان میں تیاری کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت ساری گائیڈ لائن دی، پھر رمضان میں بہت سارے موضوعات پر آپ نے ہمیں بہت ساری اہم نکات میں روشنی ڈالی. آج میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم روزے پہ بات کریں. روزہ رمضان کی ایک اہم عبادت ہے. رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سیلیبریشن کا مہینہ قرار دیا ہے اور اس میں قرآن کو اتارا اور قرآن ہی کی خاصیت کی وجہ سے اسے خاص کیا گیا. لیکن ایک بہت اہم ایکٹیویٹی جو ہم اس میں رکھتے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریوائز کر لیں کیونکہ اب ذرا آخری عشرہ بھی قریب ہے اور ہم آگے کی جانب جا رہے ہیں. روزہ کے بارے میں خوبصورت حدیث کہ روزہ گناہوں کی سے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے. بہت سارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی ڈھال کیا ہوتی ہے. تھوڑا اس کو ذرا اور ایکسپلین کر دیں تو ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. فیصل، جزاک اللہ خیر. بہت ہی اچھا کیا کہ آج ہم دوبارہ سے روزے پر بات کریں. میں سمجھتی ہوں کہ سارا مہینہ بھی اس پہ بات ہو تو بھی کم ہے، کیونکہ بہرحال روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے. ایسے ہی تو رب العزت نے نہیں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ کیا کام کرتا ہے؟ قرآن حکیم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گاڈ فیئرنگ بن جاؤ، تاکہ تم ثواب کی نیت سے کام کرنے لگ جاؤ، تاکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رکنے والے بن جاؤ. روزہ رکنا ہی تو ہے، روک لگانا. اور روزے میں ہم روک لگاتے ہیں. اور روک کس چیز پہ لگتی ہے؟ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حلال کھانے پینے پہ روک لگائی ہے، اور حلال کھانے پینے پہ روک لگا کے دراصل حرام سے رکنا سکھایا. تو روزہ کتنی بڑی لرننگ ہے اور کتنی بڑی ٹریننگ بہت ہے. بڑی ٹریننگ ہے. اور آپ نے یہ جو بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی جب بادشاہ کائنات کہہ رہا ہے اور ایک کام کو وہ اپنے لیے اسپیسیفک کر رہا ہے تو وہ تو دے گا بھی تو اجر اپنی شان کے مطابق نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا. لیکن یعنی استاذہ ایک اور بھی تو اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جانا، اس کو یہ ادا کتنی پسند ہے. بالکل، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جس جگہ سے، جس جنت سے اسے دنیا میں پہنچایا گیا، دوبارہ اس جنت میں بسنے کے قابل ہو جائے. سبحان اللہ. تو روزہ اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ روزہ ڈھال ہے. جی، ڈھال کا مطلب ہے شیلڈ ہے. شیلڈ ہے. جیسے شیلڈ سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، پروٹیکشن کے لیے جو پروٹیکشن کے لیے شیلڈ ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ کسی کے لیے تو بلٹ سے پروٹیکشن اسے چاہیے، کسی کو ماحول میں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن سے پروٹیکشن چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو روزہ ایسی شیلڈ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائرز رکھی ہیں. انسان متاثر ہوتا ہے ماحول سے. کبھی اپنے ارد گرد والے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں جو ایک ہونے کی وجہ سے، گروپ کی وجہ سے
یعنی وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں شراب بھی کوئی اکیلے اکیلے نہیں پیتا, نہیں, شرابیوں کو بھی کمپنی چاہیے ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی یعنی کمپنی کی یا آپس میں لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. گناہ کرنے کے لیے بہت بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کو اس کے لیے شیلڈ بنا دیا, ڈھال بنا دیا, الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ پھر صرف انسان کی کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. روزہ آنکھ کا بھی ہے, روزہ کانوں کا بھی ہے, روزہ ہماری زبان کا بھی ہے, روزہ ہمارے پیٹ کا بھی ہے, روزہ ہمارے اعضاء کا بھی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کہاں کہاں یعنی یہ روزہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ روزہ, اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. تو اب آپ اس ڈھال کو دیکھیے کہ جب آنکھ کچھ دیکھنا چاہتی ہے تو روزہ آڑے آتا ہے, جب کان کچھ سننا چاہتے ہیں تو روزہ آڑے آتا ہے. آپ دیکھیں لوگ رمضان میں نارملی میوزک سننا اور میوزک لگانا چھوڑ دیتے ہیں. بڑی ایک عجیب, مطلب مجھے بڑے ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوا. گھر میں بچے ہوتے ہیں, روٹین میں میوزک میں شیطان کی آوازیں ہم جانتے ہیں, اٹریکشن بھی ہے, بچوں کا بھی دل مائل ہو جاتا ہے. ایک 3 سال کے بچے کو جب ہم یہ روٹین میں بات سمجھاتے ہیں کہ میوزک حرام ہے یا میوزک اچھی بات نہیں ہے سننا, تو وہ اس طرح سے اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتا. لیکن آج کل اگر آپ کو پتہ ہے ریلز میں اور بہت ساری چیزیں اسکرول کرتے ہوئے ہمارے بھی بہت سارا ایسا کانٹینٹ آ جاتا ہے جس میں میوزک, تو جیسے ہی وہ بچہ گھر میں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے رمضان ہے. تو مجھے اتنی اللہ پہ پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک اتنے چھوٹے بچے کے دل میں بھی اتنی زیادہ وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام اگر وہ روٹین میں کر بھی رہا ہے تو اس کو وہ بھی اس وقت وہ بھی غلط سمجھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گاڈ کانشیسنس ہے نا, اور گاڈ فیئرنگ ہونا. اگر انسان اپنی فطرت پہ غور کر کے دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اور پلان ہے. اس میں ہر کوئی بہت سارے حوالوں سے الرٹ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ جیسے گوسپس کرتے ہیں تو روزے کی وجہ سے ان کو خیال آتا ہے کہ کیا فائدہ روزہ خراب کرنے کا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے سنائی دیتے ہیں میں نے اپنا روزہ نہیں خراب کرنا. جی, تو عام دنوں میں چونکہ روزہ نہیں ہوتا تو پھر وہ خرابیاں جو ہیں یعنی وہ روک لگانے کا وہ پیٹرن ہمارے پاس نہیں ہوتا جو ہمیں اللہ تعالیٰ روزے میں عنایت کر دیتے ہیں. لیکن لرن تو انسان کرتا ہے نا. جی بالکل, ایسا نہیں ہے کہ لرن نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے زبان ہے, زبان سے انسان جھوٹ بولتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, دل دکھاتے ہیں, تانے دیتے ہیں, کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن زبان کھلتی ہے تو ارد گرد والے بھی کہتے ہیں چھوڑو ابھی آپ روزے سے ہو, پھر یعنی کہ اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی. اور یہ کوئی یعنی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ جو بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں وہ ایسا نہیں, عام لوگ ایک دوسرے کو ضرور احتیاط کرتے نظر آتے ہیں. مسلمانوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ احتیاط کرتے نظر آتے ہیں. جو خوبیاں ہیں اگر ان پہ ہم زیادہ بات کریں تو وہ سامنے بھی آتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رمضان میں لوگ جو ہیں وہ حلال و حرام کے بارے میں بھی کانشیس ہو جاتے ہیں, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو حلال و حرام کی کانشیسنس بہت آتی ہے. روٹین میں کوئی حرام کھاتا ہے اسے یہ کبھی فیلنگ نہیں ہوتی حرام کھانے والے کو کہ اچھا یعنی میرے پیٹ کا بھی روزہ ہے, مجھے حرام نہیں کھانا, پیٹ کو حرام نہیں کھلانا. لیکن رمضان میں لوگ کانشیس ہوتے ہیں. ایون جو بہت عادی لوگ ہوتے ہیں سود کھانے کے, ایون وہ لوگ بھی کانشیس ہو جاتے ہیں. ان کے دل کے اندر بھی یہ بات بار بار اٹھتی ہے. تو روزہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. سر آپ نے شروع میں بہت ہمیں اس بارے میں تلقین کی کہ روزہ صبر سکھاتا ہے, لیکن آپ نے ایک بہت خوبصورت ڈبیٹ چھیڑی تھی کہ دیکھیں صبر بھی وہ سیکھے گا جو اس طرح سے روزے کی حفاظت نہیں کرے گا کہ سارا دن گھر سے باہر نہیں جا رہا یا نیند پوری کر رہا ہے اور بالکل افطار کے قریب اٹھ گیا, تو وہ کس چیز کا صبر سیکھے گا. اور میں نے رمضان میں اس دفعہ اس بات کو بڑا غور کیا اور ایکسپیرینس کیا کہ واقعی جب آپ مشقت کاٹتے ہیں اور نکلتے ہیں باہر, کیونکہ موسٹلی ہمارا نکلنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ہی ہوتا ہے, وہ جو روزہ اس دن کا صبر سکھاتا ہے. اور جب وہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے اس میں جو لذت ہوتی ہے وہ ایسے دن میں نہیں ہوتی جس میں آپ سارا دن بس گھریلو امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور گھر میں ہوتے ہیں. وہ ٹھنڈا میٹھا سا روزہ آپ کو وہ صبر اور وہ چیز نہیں سکھا رہا ہوتا. فائزہ ایسا ہے کہ جیسے انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ
کانشیس نہیں ہوتے ذائقوں کے لیے. لیکن جن کو ذائقوں سے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ عام کھانے پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کھانا جو بھی ہو, ہلکا پھلکا کھانا بھی ہو لیکن اس میں لذت ضرور ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے مانوی افعال ہیں, یعنی ہمارے کام ہیں, جیسے اس میں بھی لذت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ سے ہو گئی. کتنے کام ہیں جو عادتاً ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عادتاً سچ بولتے ہیں, عادتاً جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں, عادتاً ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لیتے ہیں, عادتاً بزرگوں کی بھی خدمت کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہم نے کیوں کیا, لاجک کیا اور کس کے لیے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ نیت کے مطابق انسان کے عمل کا تعین ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رمضان میں کانشیسنس آتی ہے, انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں, اور اسے ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اسے ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ روزہ ہی تو ہے کہ اس میں انسان پابند ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پابندی میں نہیں رہ سکتے, ہم پر کوئی پابندی نہ لگائیں, ہمیں ٹائم باؤنڈ نہ کریں, ہمیں جو ہے وہ پلیس باؤنڈ نہ کریں, ہمیں جو ہے وہ یعنی کئی اور طرح سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہم پابند ہو جائیں. لیکن روزے میں ہر ایک کو پابند ہونا پڑتا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اور اسی طرح سے اپنی نیند کے لیے بھی, باقی معاملات کے لیے بھی. تو روزہ پابند زندگی کی مشق کرواتا ہے کہ آپ کا ایک میل ڈسپلن ہے, اس کے بعد آپ نے نہیں کھانا, اس سے پہلے آپ نے نہیں کھانا. سحری اور افطاری میل ڈسپلن, کتنا زبردست میل ڈسپلن. اور پھر آپ یہ دیکھیں ہر موقع پہ رک جانا, کہ اکیلے کھانا اور سحری اور افطاری میں سب کا مل کر کھانا, کہ چاہیں نہ چاہیں لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فیملی بھی ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے, اور پھر فیملی کے علاوہ بھی ریلیٹیوز ہیں یا نیبرز ہیں یا دوست احباب ہیں, کس طرح سے افطاریوں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے سلیپ کا بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سحری کے وقت اٹھنا ہے, اور اگر وقت پہ نہ سوئے تو یا تو پھر بالکل نیند کو ڈراپ کریں گے کہ آپ جاگتے ہی رہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو وقت پہ سونا. تو آپ کو بہرحال پابند ہونا ہی پڑتا ہے. اگر آپ اپنی عبادت بہتر کرنی ہے تو آپ کو وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا پڑتا ہے. جی بالکل. اور حد میں رہنا سیکھتا ہے انسان. کتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان باؤنڈری میں رہنا سیکھے. تو باؤنڈری میں رہنا جو ہے نا, حدود کے اندر رہنا ہی تو دین سکھاتا ہے. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, ان سے تجاوز مت کرو. تو روزہ جو ہے نا عام معاملات میں بھی حد کے اندر رہنا سکھاتا ہے, اور پھر خاص معاملات تو خاص ہی ہیں. تو روزہ پابند ہونا سکھاتا ہے, اور یہ پابندی انسان کو بہت نفع دیتی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو آپ نے بہت کھل کے بیان کیا, یعنی سوچ کے ایسے دریچے ضرور کھلتے ہیں کہ جب ہم اس وقت پہ اتنی زیادہ پابند ہونے کی ٹریننگ ہے, اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کے روکے سے رک جانا, اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کر لینا, انسان کا دل بھی تو کھل جاتا ہے. اور پھر آپ فائدہ دیکھو, جیسے انسان جہاں سے انسان اپنی دیگر دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, اعضاء سے, تو ہر جگہ سے اس کے اوپر پابندی ہے. ایک پابندی سے کتنی پابندیاں انسان سیکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری اس کی زندگی ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ کی حد میں رہنا ہے, اور اللہ کی حد میں رہنا ہی اسلام ہے. الحمدللہ. شکر الحمدللہ. استاد صاحب, روزہ یہ بھی تو سکھاتا ہے کہ انسان مشترکہ اپروچ کے اوپر آتا ہے, جیسے بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ انسان ایک وقت میں کھاتا ہے, پھر فیملی کے ساتھ کھاتا ہے. یہ بہت زیادہ چیز ہے جو ہمارے ینگسٹرز کو بھی, بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے خود کے لیے بھی, کہ اپنی بھوک کی احساس کے ساتھ لوگوں کی بھوک کا احساس بھی کرنا. یہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو رہا ہے, اس کا کتنا اجر ہے؟ اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے روزے کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا کہ روزے نے اس کے اوپر کوئی اثر کیا ہے یا نہیں.
افطار کے وقت دیکھیں کہ وہ ارد گرد والوں کا کتنا لحاظ کرتا ہے. کچھ لوگ کبھی ارد گرد والوں کا لحاظ نہیں کرتے, اکٹھے بیٹھے ہوئے خاندان میں, دوست احباب میں, وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت صرف میری بھوک ہے یا صرف میرا معاملہ ہے. تو جو لوگ تو مسلسل ٹریننگ میں رہتے ہیں ان کا معاملہ تو فرق ہے, لیکن عام افراد کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ اصلی میں روزے سے تھا, کس نے گاڈ فیئرنگ ہو کے روزہ گزارا ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن فیل کرتا ہے روزے میں. جیسے نماز کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو, اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. تو روزے میں تو ہر وقت یہی بات رہتی ہے کہ آپ کچھ کھانے لگے, کچھ پینے لگے, تو آپ نے روزہ جس کے لیے رکھا ہے آپ کو پتہ ہے وہ دیکھتا ہے, اور مجھے یہ کام نہیں کرنا, اس وقت مجھے اس نے روک لگا رکھی ہے میرے حلال کھانے پہ, حلال پینے پہ. تو یہ چیز انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے کہ پھر وہ جب یعنی روزے نہیں بھی ہوتے تب بھی وہ ایسے کھانے اور ایسے مشروبات اور ایسے کام جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے اسے کانشیسنس یعنی روح اور بدن کا بڑا قریبی تعلق ہے, لیکن رمضان وہ مومنٹ ہے جس میں ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور زیادہ. اس نو ڈاؤٹ روزے کی حالت میں ہم بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اسپرچولی بہت اپ گریڈ ہوتا ہے انسان. روزہ اور فاسٹنگ دونوں میں بڑا فرق ہے. استاد یہ اس پہ بھی میں چاہتی ہوں تھوڑی سی آپ اور روشنی ڈالیں کہ روزہ اور فاسٹنگ میں کیسے فرق ہے. فاسٹنگ صرف باڈی کی ہے, آپ کا مائنڈ, آپ کی سول اس میں شامل نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو انٹرمیڈینٹ ڈائٹ کرتے ہیں صحیح اور اپنا ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں. اچھا ضرور کریں, اپنے کوئی یعنی جہاں پہ بھی انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے, زندگی میں رکاوٹ آتی ہے, اسے کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ انٹرمیڈینٹ ڈائٹ سے آپ کے بدن کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن آپ اسپرچولی اپ گریڈ نہیں ہوتے. آپ کا ایک لنک, آپ کا کنیکشن اپنے رب سے نہیں جڑتا. اور رمضان میں دیکھیں یعنی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ از اونلی فار یور باڈی, بٹ روزہ اور یہ دس فاسٹنگ از فار یور مائنڈ, باڈی اینڈ سول. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے. جی آپ انسان کو ایک بلی پہ, ایک کتے پہ, ایک پرندے پہ, ایک یعنی کسی مچھلی پہ تو قیاس نہ کریں. نہیں کریں. انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے اور انسان کو عقل عطا کی ہے. تو روزہ جو ہے انسان کو عقلی طور پر زیادہ باشعور بناتا ہے, ہر وقت کی کانشیسنس. یعنی سر یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہمارے دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا, جبکہ اس کا الگ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا. دین تو آئی دنیا گزارنے کے لیے تھا, دنیا اور تو یہ اتنا بڑا ایک ہمارے درمیان ایک ڈفرینس کھڑا کر دیا گیا کہ یا آپ دیندار ہیں یا آپ دنیا دار ہیں. کہ جی مجھے تو یہ منطق کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. دوسری طرف آپ نے روزے کے ساتھ بھی یہی کیا کہ آپ کے روح اور بدن کے تعلق کو بھی ختم کیا گیا. یعنی ایک آپ اپنے بدن کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس کی بہت ساری نگہداشت بھی کر رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی, لیکن آپ اگر اس اپنے مائنڈ اور باڈی کو ساتھ اس کی بھی اسی طرح سے نگہداشت, یہ بھی اسی طرح کا ایک تفاوت ہے کہ اس کے اوپر ضرور مزید ریسرچز ہونی چاہیے. اور دنیا کو جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف لایا گیا, اسی طرح سے لوگوں کو روزہ انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ روزے سے آپ کو کس قدر زیادہ اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی مینٹلی بھی نفع ہو سکتا ہے. بالکل. اور اس کی پوری روح کے ساتھ, اگر اس کی پوری روح کو آپ سمجھیں گے اور آپ روزے کو ایسے ہی لیں گے, جیسے ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپلین کی اور پہلی ایپیسوڈس میں بھی کی کہ روزہ اگر گناہوں سے ڈھال ہے تو وہ ڈھال کس صورت میں بنے گا, اور پھر آپ کی مائنڈ باڈی سول کس طرح سے کنیکٹ ہوگی, تو یہ اس کے وہ فوائد نصیب ہوں گے. بالکل, کیوں نہیں. استاد جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر ہم نے ریوائز کیا ہے روزے کے حوالے سے اور اس کی افادیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ کچھ اور موضوعات پہ اگلے آپ پوڈ کاسٹ پہ بات کریں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ رمضان میں بھی آپ اس طرح سے ہمارے لیے وقت نکال رہی ہیں اور ہمیں سکھا رہی ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے کہ روزہ انسان کے لیے اس کے گناہوں سے ایک ڈھال ہے. اور یہ جو بات جو ابھی استاذہ نے بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, تو اس بادشاہ کائنات کے لیے جو عمل کیا جائے
اس کو کتنا کانشیس ہو کے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نشستیں اسی لیے ترتیب دی گئی ہیں کہ ہم اس کانشیسنس کو لرن کر سکیں, ہم اس کو ریوائز کر سکیں. بہت سی باتیں ہم جانتے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت ضرورت ہوتی ہے تذکرہ کرنے کی. بار بار چیزوں کو سمجھنا اور بار بار کا تذکرہ آپ کے عمل کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تب تک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.